اچھا سر، یہ جو آپ کی آپ نے یہ پوچھا ہی نہیں میری شادی کب ہوئی. ہاں شادی یہ کا تو بڑا ضروری سوال یہ بڑا ضروری اور اہم سوال ہے. شادی بڑے زور سے آئی ہوئی تھی 74 میں کر لی. خود ہی آ گئی. نہیں میں نے نہیں کی یار، ہاں. میرے گھر والوں نے کی، لیکن بڑا شوق نہیں تھا. آئی آپ کو ہی تھی او بابا شوق تھا نا یار. پھر ہاں تو پسند کی یا گھر والوں کی پسند کی؟ الحمدللہ. اپنی پسند کی. میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے کہ الحمدللہ. آپ نے کہا پسند کی تھی، میں نے کہا الحمدللہ. اچھا اس سے اگلا میرا یہ تھا نا کہ شاید گھر والوں کی پسند کی. اور بڑی برکت پڑی ہے ویسے. ہاں نارملی ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پسند کی شادی جو ہے وہ اتنی دیر چل جاتی ہے. اتنی دیر ہاں کیسی چل رہی ہے سر کی شادی؟ صحیح جاری ہونی ہے یار، اتوں تک پہنچ گیا. کبھی دوسری شادی کا خیال آیا؟ مت ماری میری پاگل. ویسے کوئی اجازت ہے اس چیز کی یا تھی یا نہیں؟ مجھے ضرورت نہیں محسوس ہوئی کبھی. ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی. اچھا سر، دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے شادی کا بھی بتا دیا، جوانی کا بھی بتا دیا اور اپنے سیاست میں آنے کا بھی بتا دیا. اسی وقت پھر آپ کی کوئی دشمنی بھی پڑ گئی تھی یقیناً. آپ تب دشمنی نہیں تھی. جی دشمنی نہیں تھی، غلطی کہہ لیں. غلطی تھی. کس کی غلطی تھی؟ ہو سکتا ہے ہماری بھی غلطی ہو سکتی ہے. غلط لوگوں کو جب آپ اپنے پاس بیٹھنے دو گے تو غلط طریقے سکھائیں گے نا آپ کو. غلط راستے پر ڈالیں گے، غلط باتیں سکھائیں گے، نیگیٹو باتیں سیکھیں گے نا. تو غلطی تو میری تھی کہ میں نے ان لوگوں کو یہاں پہ کیوں بیٹھنے دیا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ آپ ہی کے گلے پڑ گئی. وہ چھوڑ دیں، پرانی بات ہوگی. اب آپ نے اس میں سے کیا نکالنا ہے. اب جب ماضی کو یاد کرتے ہیں نا تو ماضی کو یاد کرنے سے تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، یا آپ کے دل میں رنجشیں آ جاتی ہیں، یا پھر آپ تھوڑا سا غمزدہ ہو جاتے ہیں. اپنوں کا جو ہے نا بچھڑنا بھولتا نہیں ہے انسان. بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. وہ یاد آ جائے پھر آپ دوسرے راستے پہ نکل جاؤں گا، سیریس ہو جاؤں گا. اس کو پوڈ کاسٹ ہی رہنے دیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایموشنل نہیں کرنا چاہتا. اس کا ایک اختتام کم از کم یہ ہے کہ باقی لوگوں کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے بہت ساری جگہوں پہ عموماً ایسا نہیں ہوتا، لوگ آگے ہی نکلتے ہیں. بہت دفعہ کہہ لیکن وہ جو سر صلح میں ایک رول تھا، کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کا کوئی صلح میں رول تھا. ایسا کچھ تھا؟ بالکل نہیں. اس میں صرف اور صرف میری بیوی کا ہاتھ تھا. اچھا، انہوں نے آپ کو قائل کیا؟ وہ آئی میرے اپنے ساتھ، میرے 3-4 دوست سے بہت پرانے، ان کو ساتھ لے کے آئی. انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ یار کس کام میں پڑے ہو، تم اپنے بچوں کی طرف دیکھو، یہ دیکھو کیا ہو کیا رہا ہے. میرے دماغ میں آیا کہ ٹھیک ہے. ایسا سوال ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا اس کے بعد. جی. تو میں نے ایک بڑا سادہ سے جواب دیا تھا کہ میرے پاس 2 راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کلاشنکوف پکڑا دوں. بالکل. اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں ان کے ہاتھ میں کتابیں پکڑا دوں. تو مجھے جو دوسرا راستہ تھا اس نے بڑا اٹریکٹ کیا، تو میں نے ان کے ہاتھ میں کتابیں پکڑا دی. بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ اگر میں ایسا کام کرتا جو میرے بچوں کے آگے تکلیفیں اور مصائب ہوتے تو میرا خیال شاید میرے بچے کسی وقت یہ کہتے کہ یار اس نے کیا کر دیا ہمارے لیے. تو میں نے وہ اس لیے اپنے آپ کو بیک فٹ پہ لے گیا تھا. ویسے بھی میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے اپنا والد اور اپنا بھائی کھویا تو کم از کم آپ نے کسی اور کے لیے یہ وقت نہیں آنے دیا، ان کو یہ ریگریٹ نہ ہو. تو یہ سر بہت اچھا فیصلہ تھا. اور یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ اس میں میاں صاحبان کا بھی کوئی رول تھا. سر پھر آپ کے میاں صاحبان کے ساتھ تعلقات کب بنے؟ 79 میں آپ بھی بلدیاتی الیکشنز جیت کے لاہور کی سیاست میں آ چکے ہیں. دوسرا اگر میں کمپیریزن کروں تو کاروباری فیملی بھی آپ لوگوں کی اس وقت کوئی شریف فیملی سے چھوٹی تو نہیں تھی. آئی تھنک ان کا اور تھا راستہ، ہمارا راستہ اور تھا. ٹھیک ہے. میری ان سے ملاقات ہوئی جب وہ منسٹر تھے ایکسائز کے. پہلی ملاقات میاں صاحب سے، بڑے میاں صاحب سے، جی، میاں نواز شریف صاحب سے جی تب ہوئی تھی. ٹھیک ہے. جب وہ وزیر تھے، پھر اس کے بعد 85 میں پھر چلتا رہا بس. ٹھیک ہے. اچھا سر، 79 سے لوکل گورنمنٹ اور لوکل پالیٹکس سے آپ نیشنل پالیٹکس میں چلے جاتے ہیں اور 85 میں آپ MNA منتخب ہو جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ کیا ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کوئی تعلقات تھے یا کوئی؟ بالکل نہیں. پہلا فیصلہ میرے والد کا تھا. ہاں. جو آپ 85 کی بات کر رہی ہیں وہ اس حلقے کے عوام کا فیصلہ تھا. اس میں میرا کوئی فیصلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے.
ان دونوں میں. ہاں اس کے بعد پھر کرتے رہے, الیکشن لڑتے رہے, کبھی ہار جاتا, کبھی جیت جانا, بس یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن 85 میں از خود یہاں کے لوگوں نے میرے والد کی اس شہادت کے بعد جی وہ انہوں نے خود فیصلہ کیا تھا کہ تم الیکشن لڑو گے اور تمہارا بھائی بھی الیکشن لڑے گا. تو میں تو یہاں پہ نہیں تھا نا, میں تو جیل میں تھا. تو بس اس کے بعد انہوں نے الیکشن لڑا, اللہ نے عزت دے دی, بس اس طرح چلتا رہا. پھر اس کے بعد ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ گزشتہ دنوں میرے بھی آپ کے ساتھ پروگرام ہیں اور بھی بہت سارے پروگرام ہیں, آپ حکومتی پالیسیز کے اوپر اور حکومتی کارکردگی کے اوپر سخت تنقید بھی کرتے رہے ہیں. 2024 کے الیکشن میں آپ یہ بھی قرار دیتے رہے ہیں کہ بہت سارے مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ہار جانے کی وجہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, جس کو لے کے ہم نے غلطی کی تھی, اور مہنگائی بہت بڑا فیکٹر تھا. آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ فیکٹر دور کرنے میں ابھی کامیاب ہو پائی ہے؟ پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تنقید ہوتی ہے کسی کی تجریر کے لیے, بالکل ٹھیک, اور دوسری ایک تنقید ہوتی ہے اصلاح کے لیے. پازیٹیو تھنک. میں جب بھی بات کرتا رہا ہوں اس کو میں اصلاح کے لیے کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. میرا قطعی یہ موقف نہیں تھا یا قطعی یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں یہ بات کر کے کسی تجدید کروں. اگر آپ کوئی مشورہ دیتے ہیں, ہو سکتا ہے میرا مشورہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر میں مشورہ دیتا ہوں اپنی عقل و دانش سے کہ میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر آپ اس طرح کر لیں, تو میرا نہیں خیال کہ یہ وہ غلط بات ہے. بالکل. مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں, آپ مجھ سے اگر پوچھتے ہیں, آج مجھے کسی نے پوچھا تھا اسی بارے میں, تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اگر فرض کیجئے ہم اپنے اندر سے, اپنے دل و دماغ سے دو چیزیں نکال دیں, جی, اقتدار کا مزہ, اقتدار کا لالچ. ہاں ٹھیک ہے. اقتدار کا لالچ اور موت کا خوف, ہاں ہاں, اگر آپ دو چیزیں نکال دیں تو انشاءاللہ آپ بہت ترقی کریں گے. آپ کو روک ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں اب یہ ہے کہ ہم اللہ سے کم ڈرتے ہیں اور امریکہ سے زیادہ ڈرتے ہیں, کہ ہمیں یہ ہوتا ہے وہم ٹھیک ہے. کہ اگر ہم نے ناراض کر دیا حکومت بھی جائے گی اور جان بھی جائے گی. جان بھی جائے گی. ٹھیک ہے. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ جان یا اقتدار وہ امریکہ دیتا ہے. یہ تو خداوند کریم نے قرآن میں لکھ دیا, جس کو چاہے دولت نواز دیتا ہے, جس کو چاہے ذلت سے نواز دیتا ہے, جس چاہے عزت سے نواز دیتا ہے. ٹھیک ہے. بس میرا خیال ہم تھوڑا پیچھے چلے گئے. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جب وہ اپنی پارٹی کی پالیسیوں پہ تنقید کرتے ہیں نا, ان کو پارٹی نکال دیتی ہے, ان کو پارٹی چھوڑنا پڑ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ پالیسی سے اختلاف کیسے کر سکتے ہیں, نہیں کرنے دیتے. آپ ایسے خوش قسمت ہیں جن کو پارٹی نے نہ نکالا نہ آپ نے پارٹی چھوڑی, آپ کے اختلاف کو قبول کیا گیا. ایسا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ مجھے نام لے کے بتائیں کس نے پارٹی چھوڑی, میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو پارٹی نے کتنا نوازا, کیا کچھ اس کے لیے پارٹی نے نہیں کیا. پارٹی کی بات نہیں کر رہا میں, میر نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. وزارتیں, اقتدار, بہت بہت بڑے عہدے سب رکھے, اور جب وہ عہدے رکھ لیے, جب وہ اقتدار دیکھ لیا, جب وہ وزارتیں دیکھ لیں, تو اس کے بعد اختلاف کرنا شروع کر دیا. تب کرتے جب آپ اقتدار میں تھے, اس وقت تو آپ کی ضرورت نہیں تھی. جب آپ نے یہ دیکھا کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, پھر آپ نے چھوڑ دیا.